ناظرین، بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل آفت کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ مہک جب اپنے شوہر سے لڑ کر اپنی ماں کے گھر جاتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ تم اتنے امیر گھرانے میں شادی کی ہے، مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، عیش و عشرت میں زندگی گزار رہی ہو، پھر تجھے کس چیز کی کمی ہے؟ تم اس گھر میں سب گھر والوں سے پیار و محبت سے رہو، تمہیں سب سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اب میرے پاس آ گئی ہو، اب میرے پاس کیا لینے آ گئی ہو؟ اپنا گھر سنبھالو اور سب سے مل جل کر رہو۔ اپنا اچھا بھلا گھر، اچھا شوہر، اچھی ساس، سب لوگ بہت اچھے ہیں، لیکن اس کے باوجود تم ان سے کیوں لڑتی ہو؟ اپنے گھر میں خوش کیوں نہیں رہتی؟ اپنے گھر میں سکون سے رہو۔ مہک اپنی ماں کی یہ باتیں سن کر کہتی ہے کہ اب بس بھی کرو، مزید باتیں نہ سناؤ مجھے، اور وہ اپنی ماں کو اپنے شوہر اور ساس کی الٹی سیدھی باتیں بتانا شروع کر دیتی ہے اور اپنی ماں سے بدتمیزی کرتی ہے۔ تو ناظرین، مہک اپنے پرانے سابقہ دوست محمود کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ تم سب کچھ چھوڑ کر اس لڑکے محمود کے پیچھے اپنی زندگی خراب نہ کرو۔ رضا تمہارا شوہر ہے اور اب رضا کے بارے میں سوچو، نہ کہ محمود کے بارے میں۔ محمود اب تمہارا ماضی بن چکا ہے، اب تم رضا اور اپنے گھر کے بارے میں سوچو۔ محمود اب تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، وہ صرف تمہارا گھر ہی برباد کر سکتا ہے، وہ تمہیں وہ خوشی نہیں دے سکتا جو رضا دے سکتا ہے۔ اور ناظرین، مہک اس کے بعد محمود کو ملنے چاہتی ہے۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور محمود کہتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، مجھے کسی کا ساتھ چاہیے۔ اور محمود کہتا ہے کہ میری تکلیف اور درد کی دوا اگر کوئی ہے تو وہ تم ہو، تم میرے درد کی دوا بن سکتی ہو۔ مہک، تم کاش میرے پاس واپس آ جاؤ تو میری زندگی مکمل ہو جائے گی۔ جب یہ دونوں گاڑی میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر رضا بھی گاڑی میں آ جاتا ہے۔ تو ناظرین، رضا کی نظر ان دونوں پر پڑ جاتی ہے۔ مہک اور محمود دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ رضا یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ جاتا ہے اور وہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ رضا یہ سب دیکھ کر بہت شوق میں ہوتا ہے کہ میری بیوی محمود کے ساتھ کیا کر رہی ہے، لیکن ناظرین، اس کو کیا پتا کہ اس کی بیوی تو محمود کی محبت ہے اور وہ محمود سے شادی کرنا چاہتی ہے اور وہ اس سے علیحدہ ہونا چاہتی ہے۔ تو ناظرین، رضا کے لیے سب کچھ برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھائے اور وہ اپنے شوہر کو دھوکہ دے، اور اپنے شوہر اور بچوں کو دھوکہ دے کر وہ آ کر باہر غیر مرد سے ملے۔ مہک جب اپنے شوہر سے لڑ کر اپنی ماں کے گھر جاتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ تم اتنے امیر گھرانے میں شادی کی ہے، مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، عیش و عشرت میں زندگی گزار رہی ہو، پھر تجھے کس چیز کی کمی ہے؟ تم اس گھر میں سب گھر والوں سے پیار و محبت سے رہو، تمہیں سب سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اب میرے پاس آ گئی ہو، اب میرے پاس کیا لینے آ گئی ہو؟ اپنا گھر سنبھالو اور سب سے مل جل کر رہو۔ اپنا اچھا بھلا گھر، اچھا شوہر، اچھی ساس، سب لوگ بہت اچھے ہیں، لیکن اس کے باوجود تم ان سے کیوں لڑتی ہو؟ اپنے گھر میں خوش کیوں نہیں رہتی؟ اپنے گھر میں سکون سے رہو۔ مہک اپنی ماں کی یہ باتیں سن کر کہتی ہے کہ اب بس بھی کرو، مزید باتیں نہ سناؤ مجھے، اور وہ اپنی ماں کو اپنے شوہر اور ساس کی الٹی سیدھی باتیں بتانا شروع کر دیتی ہے اور اپنی ماں سے بدتمیزی کرتی ہے۔ تو ناظرین، مہک اپنے پرانے سابقہ دوست محمود کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ تم سب کچھ چھوڑ کر اس لڑکے محمود کے پیچھے اپنی زندگی خراب نہ کرو۔ رضا تمہارا شوہر ہے اور اب رضا کے بارے میں سوچو، نہ کہ محمود کے بارے میں۔ محمود اب تمہارا ماضی بن چکا ہے، اب تم رضا اور اپنے گھر کے بارے میں سوچو۔ محمود اب تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، وہ صرف تمہارا گھر ہی برباد کر سکتا ہے، وہ تمہیں وہ خوشی نہیں دے سکتا جو رضا دے سکتا ہے۔ اور ناظرین، مہک اس کے بعد محمود کو ملنے چاہتی ہے۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور محمود کہتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، مجھے کسی کا ساتھ چاہیے۔ اور محمود کہتا ہے کہ میری تکلیف اور درد کی دوا اگر کوئی ہے تو وہ تم ہو، تم میرے درد کی دوا بن سکتی ہو۔ مہک، تم کاش میرے پاس واپس آ جاؤ تو میری زندگی مکمل ہو جائے گی۔ جب یہ دونوں گاڑی میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر رضا بھی گاڑی میں آ جاتا ہے۔ تو ناظرین، رضا کی نظر ان دونوں پر پڑ جاتی ہے۔ مہک اور محمود دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ رضا یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ جاتا ہے اور وہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ رضا یہ سب دیکھ کر بہت شوق میں ہوتا ہے کہ میری بیوی محمود کے ساتھ کیا کر رہی ہے،
لیکن ناظرین اس کو کیا پتا کہ اس کی بیوی تو محمود کی محبت ہے اور وہ محمود سے شادی کرنا چاہتی ہے اور وہ اس سے علیحدہ ہونا چاہتی ہے۔ تو ناظرین رضا کے لیے سب کچھ برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھائے اور وہ اپنے شوہر کو دھوکہ دے اور اپنے شوہر اور بچوں کو دھوکہ دے کر وہ آ کر باہر غیر مرد سے ملے۔ مہک جب اپنے شوہر سے لڑ کر اپنی ماں کے گھر جاتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ تم اتنے امیر گھرانے میں شادی کی ہے، مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، عیش و عشرت میں زندگی گزار رہی ہو، پھر تجھے کس چیز کی کمی ہے؟ تم اس گھر میں سب گھر والوں سے پیار و محبت سے رہو، تمہیں سب سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اب میرے پاس آ گئی ہو، اب میرے پاس کیا لینے آ گئی ہو؟ اپنا گھر سنبھالو اور سب سے مل جل کر رہو۔ اپنا اچھا بھلا گھر، اچھا شوہر، اچھی ساس، سب لوگ بہت اچھے ہیں، لیکن اس کے باوجود تم ان سے کیوں لڑتی ہو؟ اپنے گھر میں خوش کیوں نہیں رہتی؟ اپنے گھر میں سکون سے رہو۔ مہک اپنی ماں کی یہ باتیں سن کر کہتی ہے کہ اب بس بھی کرو، مزید باتیں نہ سناؤ مجھے، اور وہ اپنی ماں کو اپنے شوہر اور ساس کی الٹی سیدھی باتیں بتانا شروع کر دیتی ہے اور اپنی ماں سے بدتمیزی کرتی ہے۔ تو ناظرین مہک اپنے پرانے سابقہ دوست محمود کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ تم سب کچھ چھوڑ کر اس لڑکے محمود کے پیچھے اپنی زندگی خراب نہ کرو۔ رضا تمہارا شوہر ہے اور اب رضا کے بارے میں سوچو، نہ کہ محمود کے بارے میں۔ محمود اب تمہارا ماضی بن چکا ہے، اب تم رضا اور اپنے گھر کے بارے میں سوچو۔ محمود اب تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، وہ صرف تمہارا گھر ہی برباد کر سکتا ہے، وہ تمہیں وہ خوشی نہیں دے سکتا جو رضا دے سکتا ہے۔ اور ناظرین مہک اس کے بعد محمود کو ملنے چاہتی ہے۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور محمود کہتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، مجھے کسی کا ساتھ چاہیے۔ اور محمود کہتا ہے کہ میری تکلیف اور درد کی دوا اگر کوئی ہے تو وہ تم ہو، تم میرے درد کی دوا بن سکتی ہو۔ مہک تم کاش میرے پاس واپس آ جاؤ تو میری زندگی مکمل ہو جائے گی۔ جب یہ دونوں گاڑی میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر رضا بھی گاڑی میں آ جاتا ہے۔ تو ناظرین رضا کی نظر ان دونوں پر پڑ جاتی ہے۔ مہک اور محمود دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ رضا یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ جاتا ہے اور وہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ رضا یہ سب دیکھ کر بہت شوق میں ہوتا ہے کہ میری بیوی محمود کے ساتھ کیا کر رہی ہے، لیکن ناظرین اس کو کیا پتا کہ اس کی بیوی تو محمود کی محبت ہے اور وہ محمود سے شادی کرنا چاہتی ہے اور وہ اس سے علیحدہ ہونا چاہتی ہے۔ تو ناظرین رضا کے لیے سب کچھ برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھائے اور وہ اپنے شوہر کو دھوکہ دے اور اپنے شوہر اور بچوں کو دھوکہ دے کر وہ آ کر باہر غیر مرد سے ملے۔ مہک جب اپنے شوہر سے لڑ کر اپنی ماں کے گھر جاتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ تم اتنے امیر گھرانے میں شادی کی ہے، مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، عیش و عشرت میں زندگی گزار رہی ہو، پھر تجھے کس چیز کی کمی ہے؟ تم اس گھر میں سب گھر والوں سے پیار و محبت سے رہو، تمہیں سب سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اب میرے پاس آ گئی ہو، اب میرے پاس کیا لینے آ گئی ہو؟ اپنا گھر سنبھالو اور سب سے مل جل کر رہو۔ اپنا اچھا بھلا گھر، اچھا شوہر، اچھی ساس، سب لوگ بہت اچھے ہیں، لیکن اس کے باوجود تم ان سے کیوں لڑتی ہو؟ اپنے گھر میں خوش کیوں نہیں رہتی؟ اپنے گھر میں سکون سے رہو۔ مہک اپنی ماں کی یہ باتیں سن کر کہتی ہے کہ اب بس بھی کرو، مزید باتیں نہ سناؤ مجھے، اور وہ اپنی ماں کو اپنے شوہر اور ساس کی الٹی سیدھی باتیں بتانا شروع کر دیتی ہے اور اپنی ماں سے بدتمیزی کرتی ہے۔ تو ناظرین مہک اپنے پرانے سابقہ دوست محمود کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ تم سب کچھ چھوڑ کر اس لڑکے محمود کے پیچھے اپنی زندگی خراب نہ کرو۔ رضا تمہارا شوہر ہے اور اب رضا کے بارے میں سوچو، نہ کہ محمود کے بارے میں۔ محمود اب تمہارا ماضی بن چکا ہے، اب تم رضا اور اپنے گھر کے بارے میں سوچو۔ محمود اب تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، وہ صرف تمہارا گھر ہی برباد کر سکتا ہے، وہ تمہیں وہ خوشی نہیں دے سکتا جو رضا دے سکتا ہے۔ اور ناظرین مہک اس کے بعد محمود کو ملنے چاہتی ہے۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور محمود کہتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، مجھے کسی کا ساتھ چاہیے۔ اور محمود کہتا ہے کہ میری تکلیف اور درد کی دوا اگر کوئی ہے تو وہ تم ہو، تم میرے درد کی دوا بن سکتی ہو۔ مہک تم کاش میرے پاس واپس آ جاؤ تو میری زندگی مکمل ہو جائے گی۔ جب یہ دونوں گاڑی میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر رضا بھی گاڑی میں آ جاتا ہے۔ تو ناظرین رضا کی نظر ان دونوں پر پڑ جاتی ہے۔ مہک اور محمود دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ رضا یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ جاتا ہے اور وہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ رضا یہ سب دیکھ کر بہت شوق میں ہوتا ہے کہ میری بیوی محمود کے ساتھ کیا کر رہی ہے،
لیکن नाज़रीन इसको क्या पता कि इसकी बीवी तो महमूद की मोहब्बत है और वो महमूद से शादी करना चाहती है और वो इससे अलहदा होना चाहती है। तो नाज़रीन रज़ा के लिए सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है कि इसकी बीवी किसी और के साथ मोहब्बत की पींगें बढ़ाए और वो अपने शोहर को धोखा दे और अपने शोहर और बच्चों को धोखा देकर वो आकर बाहर गैर मर्द से मिले। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।